إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون حاضرین اجماع، تمام طرح کی تعریف و توصیف، بڑائی، بزرگی، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو اکیلا بے مثال ہے۔ بعدہ درود و سلام ہوں اللہ کے تمام نیک صالح بندوں پر، خصوصاً محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی وسلم مبارک علیہ۔ آج کے خطبہ جمعہ کے لیے میں نے جو موضوع منتخب کیا ہے وہ ہے خواہشیں جو کبھی پوری نہیں ہوں گی۔ انسان فطرتاً خواہش مند ہوتا ہے، ہر انسان کے اندر آرزو، تمنا، خواہش کا جنم لینا ایک فطری عمل ہے۔ انسان خواہشات میں جکڑا ہوا ہوتا ہے، انسان کا دل آرزوؤں کا مسکن ہے، ہر دن نئی خواہشات لے کر طلوع ہوتا ہے اور خواہشات کی تکمیل سے پہلے ہی دن کا اختتام ہو جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ خواہشات انسان کو بے بس کر دیتی ہے، خواہشات انسان کو اس طریقے سے اپنے حصار میں لیتی ہے جس طریقے سے عام مکھیاں شہد کی چھتوں کے اندر پھنس جایا کرتی ہے۔ جو آدمی خواہشات میں ڈوب جاتا ہے وہ بتدریج
ڈوبتا ہی رہتا ہے، نکلنے کے لیے اس کے پاس کوئی سبیل اور حل نہیں ہوتا ہے۔ کبھی مال کی خواہش، کبھی اولاد کی خواہش، کبھی اچھے رشتوں کی خواہش، کبھی اعلیٰ منصب عہدے کی خواہش، الغرض ہزاروں خواہشات ایسی ہیں کہ جس کی تفصیل بیان کیا جائے تو تفصیل ہی تفصیل ہے، اور ایسی آرزویں انسان پالتا ہے کہ اس کے ساتھ عمر بھی گزر جاتی ہے، انسان خواہشات کو پورا نہیں کر پاتا ہے۔ بقول مرزا غالب کہتے ہیں ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ انسان لبے مرگ ہوتا ہے، انسان جب بڑھاپے کو پہنچتا ہے، انسانوں کے ہوا مزمحل ہو چکے ہوتے ہیں، لیکن ایک واحد چیز ہے خواہش، یہ نہ کبھی اس کے اندر کمزوری آتی ہے، نہ کبھی بوڑھا ہوتا ہے، نہ کبھی تھکتا ہے، خواہشات ہمیشہ جوان رہتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری کی روایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين فی حب الدنیا وطول العمل۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ انسان بوڑھا گرچہ ہو جاتا ہے لیکن دو چیزیں ہمیشہ جوان رہتی ہیں، ایک تو دنیا کی محبت اور دوسری لمبی لمبی امیدیں، یہ کبھی اس کے اندر کمزوری نہیں آتی ہیں، کبھی بوڑھا نہیں ہوتا ہے۔ اسی بات کو رب ذوالجلال نے قرآن مجید کے سورہ تکاثر میں اس انداز سے فرمایا ہے کہ انسان دن و رات اپنی خواہشات میں اضافہ کرتے جاتا ہے، اضافہ کرتے جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ موت کے منہ میں چلا جاتا ہے، لیکن اسے تصور بھی نہیں ہوتا ہے کہ ہماری زندگی اب دم توڑ رہی ہے، لیکن خواہشات رکنے کا نام نہیں لیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے لہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں خواہشات کی کثرت نے، چاہت کی کثرت نے اللہ رب العالمین سے غافل کر دیا، یہاں تک کہ تم قبر میں پہنچ چکے ہو۔ آیت کا قطعاً مطلب یہ نہ نکالیں کہ خواہشات دل کے اندر جو پنپتی ہیں یا آرزویں، احساسات جو دل کے اندر پیدا ہوتے ہیں، اس کا اسلام کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ جب انسان فطرتاً کیا کہتے ہیں خواہش مند پیدا کیا گیا، اس کی فطرت کے اندر خواہش کو داخل کیا گیا ہے، تو پھر یہ چیز غلط کیوں کر ہو سکتا ہے؟ غلط کب ہوتا ہے؟ جب انسان خواہش کے پیچھے لگ کر اسلام کو بھلا دیتا ہے، خواہشات کے پیچھے لگ کر اسلام کو ترک کر دیتا ہے اور غلام، اپنے نفس کا غلام بن جاتا ہے۔ خواہشات تو اسلاف کے یہاں پایا جاتا ہے۔ اگر آپ اس کو دیکھیں گے سرسری طور پر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں، انبیاء علیہ السلام میں سے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ وہ لمبی چوڑی تقریر آپ نے سنی ہوگی کہ ایک دن تقریر کر رہے تھے، بہترین تقریر، عوام میں سے ایک نے کہا آپ سے بہتر تو شاید ہی کوئی عالم ہوگا۔ انہوں نے کہا بات بھی ایسی ہے کہ مجھ سے بڑا کوئی عالم آج کے دور میں نہیں ہے، لیکن اللہ کو یہ ادا پسند نہ آئی۔ اللہ رب العالمین نے کہا کچھ اور بھی لوگ ہیں، ان سے ملنے کی خواہش ان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ تو خواہش کا پیدا ہونا اور پھر یہ کہ بڑے علماء کی طرف وہ رجوع کرنے لگتے ہیں، خواہشیں بڑے بڑے علماء سے ملنے کی ان کے اندر پیدا ہونے لگتی ہے۔ اسی پر بس نہیں بلکہ موسیٰ علیہ السلام ہی کو دیکھ لیں، بخاری کی ایک روایت ہے، ملک الموت جب ان کا روح قبض کرنے کے لیے آتا ہے تو اسے تھپڑ رسید کرتے ہوئے کہتے ہیں مجھے مرنا نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک مہلت دی جاتی ہے، ساری تفصیل کے بعد بالآخر جب یہ بات آتی ہے کہ مرنا ہی ہے تو کہتے ہیں اللہ رب العالمین میری خواہش ہے، بخاری کی روایت ہے، میری خواہش ہے کہ میں ارض مقدس کے اندر وفات پاؤں اور وہیں پر دفن کیا جاؤں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آخری دنوں میں آتے ہیں تو اپنے اس خواہش کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ میری وفات مدینہ ہی کے اندر ہو اور مدینہ ہی میں دفن کیا جاؤں۔ خواہشات کا پنپنا اور اس کو ظاہر کرنا کوئی بری بات نہیں ہے۔ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خواہش کیا کرتے تھے کہ اللہ رب العالمین مجھے مقام محمود کے اندر بٹھائے گا۔ میں یہ خواہش کرتا ہوں، یہ تمنا ہے میری کہ اللہ مجھے مقام محمود عطا فرمائے گا۔ تو خواہشات کا پنپنا اور دلوں کے اندر آنا یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ بری بات کب ہے؟ جب انسان یہ ساری چیزوں کو بھلا دیتا ہے کہ ہمیں یہاں سے جانا بھی ہے۔ اللہ رب العالمین
قرآن کے اندر فرماتا ہے وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، اے انسانوں تم نہیں جانتے ہو کہ تمہیں کل کیا کرنا ہے، کل آئے گی بھی یا نہ آئے گی، ان ساری چیزوں کو جانتے ہی نہیں ہو۔ لہذا دنیاوی خواہشات کے اندر اعتدال میں رہنا، حد سے زیادہ نہ بڑھ جانا۔ جب خواہشات بے اعتدال ہوتی ہیں، جب لوگوں کی آرزویں تمنائیں ان کی سوچ سے بھی زیادہ ہونے لگتی ہیں، تو پھر یہ بیماری کا روپ دھار لیتی ہے، اور بیماری کی علامت یہ ہے کہ بندہ نفس کا غلام بن جاتا ہے، اور پھر خواہشات کی تکمیل کے لیے شریعت اسلامیہ کے تمام قوانین کو بالائے طاق رکھ دیتا ہے، حلال و حرام کی تمیز بھول جاتا ہے، اخلاق حسنہ سے عاری ہو جاتا ہے، تہذیب اعلیٰ ان کے یہاں اس کا فقدان ہو جاتا ہے، اور پھر انسان ایسا ہو جاتا ہے کہ نماز روزے جیسی اہم عبادات کو بوجھ تصور کرنے لگتا ہے۔ ذرا ہمارے معاشرے کے اندر نگاہ دوڑائیں کہ آج ہمارے معاشرے میں ایسے لوگوں کی بھرمار نہیں ہے، ایسے لوگوں کی بھرمار نہیں ہے جو مال کمانے کے لیے جس مال کی کیا کہتے ہیں یہ آپ کی سوچ سے زیادہ مل ہی، آپ کے نصیبے میں جتنا ہے اس سے زیادہ نہیں مل سکتا ہے، کیا انسانوں نے اپنے ناجائز خواہشات کی تکمیل کے لیے حلال و حرام کے راستے کو نہ چھوڑ دیا؟ مادی دور میں کیا آج ہمارے نوجوانوں کی اکثریت غلام، اپنے نفس کا غلام نہیں بن چکے ہیں؟ نماز روزہ چھوڑنا یہ نفس کا غلام بننا ہوتا ہے، اسلام کے تعلیمات کو معمولی سمجھنا یہ نفس کا غلام بننا ہوتا ہے، داڑھی اور اسلام کے شعار کو ایک طریقے کا بوجھ تصور کرنا یہ دراصل بتلاتا ہے کہ آپ نفس کے غلام ہو چکے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کے تعلق سے اللہ رب العالمین قرآن کے اندر فرماتا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے اس کو نہیں دیکھا ہے، آپ نے اس کو نہیں جانچا جس نے اپنے نفس کو غلام بنا لیا ہے؟ اور بات یہ ہے وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باوجود علم کے اس کے پاس سماعت کی قوت ہے، بصارت کی قوت ہے، ساری چیزوں کو جانتے بوجھتے وہ نفس کا ایسا غلام بنا ہے۔ اب بھلا اللہ کے بعد بھی اسے کوئی ہدایت دے سکتا ہے یا وہ راہ راست پر آ سکتا ہے؟ جو نفس کا غلام بن جاتا ہے، خواہشات کے پیچھے جو لگ جاتا ہے، اس کے لیے پلٹنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے افلا تذکرون، کیا اس کے بعد بھی کوئی اسے ہدایت دے سکتا ہے؟ لہذا خواہشات کا غلام نہیں بننا چاہیے۔ میرے بھائیوں، میں ان نوجوانوں سے، خصوصاً ہمارے نوجوان آج کے موضوع کے میرے مخاطب ہیں، عمر رسیدہ حضرات مسجدوں کے صفوں کو بھر رہے ہیں، لیکن آنے والے دنوں میں اور مستقبل ہمارا تاریخ نظر آتا ہے، کیا مسجدیں ہماری ویران کر دی جائیں گی؟ ایسے نوجوانوں سے میری گزارش ہے میرے بھائیوں، دلوں میں پیدا ہونے والے، دلوں میں اٹھنے والے اور پنپنے والے ان خواہشات کی تکمیل اس دنیا میں ممکن ہی نہیں ہے۔ لاکھ کوشش کر لیں، خواہشات کی تکمیل کے لیے باقاعدہ اللہ رب العالمین نے جنت تیار کر رکھا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اے لوگو تمام طرح کی خواہشات پوری کرنے کی جگہ جنت ہے، وہاں تم جو چاہو گے وہ ملے گا، عہدہ تو عہدہ ملے گا، مال تو مال کی کثرت و بھرمار ہوگی، بیویاں چاہیے تو خوبصورت بیوی ملے گی، عیش و عشرت کی ایسی ریل پیل ہوگی جس کی نہ ذہنوں کے اندر تصور آیا ہے۔ لہذا اس دنیا کے پیچھے، خواہشات کے پیچھے لگ کر، اور پھر یہ دنیا کی عارضی زندگی جس کے یہاں کسی چیز کو دوام نہیں ہے، اس کے پیچھے لگ کر قبر و حشر کو بھول جانا، اللہ رب العالمین کو بھلا دینا، یہ کوئی دانش مندی اور عقل مندی کی بات نہیں ہے، یہ دراصل اپنے آپ کے پاگل پن ہونے کا اظہار ہے کہ آدمی عارضی چیزوں کے پیچھے لگ کر ابدی چیزوں کو، ہمیشگی والی جگہ کو بھلا دے۔ قوت و ہمت والے ان نوجوانوں سے میری گزارش ہے کہ آپ کے بازوؤں میں یہ طاقت برابر نہیں رہے گی، آپ ہمیشہ جوان مرد نہیں رہیں گے، عروج کے بعد زوال آتا ہی آتا ہے۔ لہذا وقت سے پہلے اللہ رب العالمین کی طرف پلٹیں، حلال و حرام کی تمیز کریں، اخلاق حسنہ سے اپنے آپ کو آراستہ اور پیراستہ کریں، نیک لوگوں کی صحبت کو اختیار کریں، اور برے خواہشات جو دل میں پنپتے ہیں، اٹھتے ہیں، ان سے بچنے کی خصوصی اللہ رب العالمین
العالمین کے سامنے آ کر دعائیں کیا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواہشات کے تعلق سے فرماتے ہیں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، آپ فرماتے ہیں اے لوگو خواہشات کے پیچھے پڑنے والے سنو، لو کان ابن آدم وادیان من مال لابتغى ثالثا، کہ ابن آدم کے پاس اگر مال و زر سے بھرا ہوا تو اسے وادی اسے دے دیا جائے، پھر بھی اس کا پیٹ بھرنے والا نہیں ہے، وہ تیسرے کی خواہش کرے گا۔ اللہ کے لیے فرماتے ولا یملأ جوف ابن آدم، کہ ابن آدم کا پیٹ بھرنے والا نہیں ہے، الا التراب، سوائے مٹی سے اس کا پیٹ بھر سکتا ہے۔ ویتوب اللہ علی من تاب، اللہ رب العالمین اس شخص کے توبہ کو قبول فرماتا ہے جو اللہ رب العالمین کی طرف پلٹتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ بلکہ بخاری کی ایک دوسری روایت میں صرف الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ ہے، آپ فرماتے ہیں لو ان لابن آدم وادیان من ذهب احب ان يكون له وادیان، کہتے ہیں ابن آدم کے پاس اگر سونے سے بھرے ہوئے وادی اس کو دے دیا جائے، 2 سونے سے بھرے ہوئے وادی، تب بھی اس کا پیٹ، اس کا منہ نہیں خاموش ہونے والا ہوگا، اس کی مرضی اور چاہت کی طرف ہوگی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَلَن يَمْلَأَ فَاهُ، ہرگز اس کا منہ نہیں بھرے گا، إِلَّا التُّرَابُ، مگر یہ کہ مٹی سے بھر جائے گا۔ کیا مطلب ہے؟ جب مرو گے تب خواہشیں مر جائیں گی، مگر زندہ رہتے ہوئے خواہشات آپ کی پوری نہیں ہو سکتی ہے، لہذا اسلام کے سانچے میں رہ کر زندگی گزارنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، خواہشات کے تعلق سے بخاری کی ایک اور روایت ہے جس کے راوی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ہم لوگوں کے سامنے ایک چوکھٹا بنایا، چوکور، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکوائر جس کو بولتے ہیں، آپ نے ایک کھانا بنایا اور پھر اس میں بیچ میں ایک لکیر بنائی، اور لکیر بنانے کے بعد دائیں بائیں چھوٹی چھوٹی لکیریں آپ نے بیان فرمائی اور کہا اے لوگو یہ جو چوکور یہ جو دیوار ہم نے بنایا ہوا ہے یہ انسان کی عمر ہے، اور چھوٹی چھوٹی جو لکیریں ہیں یہ خواہشات ہیں، ایک خواہش پوری ہوتی ہے کہ دوسرا آ کر انسان کو لگ جاتا ہے، پریشانیاں ہیں، ایک پریشانی ختم ہوتی ہے کہ دوسری پریشانی میں وہ جکڑ جاتا ہے۔ اللہ کے نے فرماتے ہیں اور یہ جو سیدھا جا کے آگے نکل گیا ہوا ہے یہ اشارہ ہے، سیدھی لکیر کو تھوڑا سا باہر کی دیتے ہیں، کہتے ہیں انسان یہاں سے باہر جائے گا ہی جائے گا، یہاں خواہشات کی تکمیل اس کی ممکن نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لہذا لوگوں کو چاہیے کہ آدمی اپنی اس زندگی کے اندر اتنی ہی آرزو کرے جتنا اس کا گزر بسر ہو سکے، اور جتنا وہ حلال راستے سے حاصل کر سکتا ہے، جتنا وہ حلال راستے سے حاصل کر سکتا ہے، اس سے زیادہ لمبی آرزویں نہیں متعین کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، غور کرنے والی بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور رب العالمین کا یہ تخلیقی پلان سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ دنیا جو ہے اس مرحلہ حیات میں ہمارے لیے خواہشات کی تکمیل ممکن نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ جو دنیاوی زندگی دیا ہے، دراصل اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک پیغام دیا ہے کہ لوگوں یہ جو حیات تم کو ملا ہوا ہے دراصل ایک الگ حیات کے تصور کے لیے دیا ہوا ہے، جو حقیقی زندگی ہے اس کے لیے تیاری کرو، وہاں پر خواہشات کی تکمیل ہوں گی۔ میرے بھائیوں، آخری کچھ باتیں، وقت تیزی کے ساتھ گزر رہا، بہت کچھ اس میں مواد ہے، تیزی کے ساتھ کہنا یہ ہے کہ ہم اس عارضی دنیا میں جو آئے ہوئے ہیں، یہاں ہم ایک مقصد کے تحت پیدا کیے گئے ہیں، یہ ہمارا امتحان گاہ ہے، یہ دارالعمل ہے، نیکی کرنے کا گھر ہے، اور پھر یہ یہاں جو نیکیاں کریں گے اللہ رب العالمین نے ایک دارالجزا بھی بنایا ہوا ہے، آخرت کی گھر ہے، وہاں سب کو جانا ہوا ہے۔ یہاں کی راحتیں، یہاں کی دولتیں، یہاں کے عیش و عشرت اس کو دوام نہیں ہے، لیکن وہاں کی راحتیں، وہاں کی عیش و عشرت، وہاں کی آسانیاں یا وہاں کی پریشانیاں اور وہاں کی کٹھنائیاں، ان دونوں کو ہمیشگی ہے۔ لہذا وقت رہتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کا فرما بردار بنانے کی کوشش کریں۔ وہاں ایک زندگی صرف جنت ہے یہ نہیں، جہنم کو بھی ہمیشگی ہے، اور وہ دن اتنا خطرناک ہوگا۔ میدان محشر کے میں ہی صرف اشارہ دے رہا ہوں، خواہشات جب تک جنت میں نہیں جائے گا تب تک پوری نہیں ہوگی، جہنم میں بھی پوری ہونے والی نہیں ہے۔ میدان محشر کے اندر انسان بہت طرح کے خواہشات کریں گے۔ صرف میدان محشر کے چند آیات کو آپ کے سامنے، میدان محشر حساب و کتاب کا مرحلہ چل رہا ہوگا،
انسان جب پریشانی کے عالم کو دیکھے گا، اور پھر یہ کہ اللہ رب العالمین انسانوں سے پہلے جانوروں کے چرند پرند کے حساب و کتاب کرے گا، تو انسان جو اپنے پسینوں کی عوض یا بعض روایات کی تصریح کے مطابق کہ انسانوں کو جب نامہ اعمال مل چکا ہوگا، اور پھر وہ دیکھے گا کہ ہمارے لیے ہم میں کا کچھ آدمی ہے جو جنت کی طرف لے جایا جا رہا ہے، ہم میں کا کچھ ہے جو جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہے، ایسے موقع پر انسانوں کے سامنے اللہ رب العالمین دیگر مخلوقات کے درمیان انصاف کرائے گا۔ اور وہ کیسا انصاف ہوگا؟ اللہ رب العالمین ایک سینگ والی بکری نے دنیا میں اگر بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہوا ہوگا، اللہ اس سے سینگ عطا کر کے کہے گا اپنے تکلیف کے عوض بدلہ لے لے، اور جب بدلہ وہ لے لے گی پھر اللہ رب العالمین کہے گا تم خاک بن جاؤ، تم مٹی بن جاؤ۔ تب یہ انسان کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، کاش کاش کاش۔ کتنی بار انسان کرے گا؟ قرآن کے اندر آتا کہ میدان محشر میں 9 مرتبہ انسان کاش کا لفظ استعمال کرے گا۔ لیتا اللہ کہے گا کہ کاش کے میں نے، یہ جملہ جو ہے نافرمان کافر لوگ کہیں گے کاش کہ میں بھی مٹی ہو جاتا، یا لیتنی کنت ترابا۔ وہ دردناک، وہ بھیانک منظر کو دیکھنے کے بعد کہے گا یا لیتنی کنت ترابا۔ اسی طریقے سے جن لوگوں نے مسلمان ہوتے ہوئے، یہ اس جملہ میں سب شامل ہیں، یا لیتنی کنت ترابا میں مسلم غیر مسلم سبھی شامل ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے اسپیشلی ایک آیت اتاری ہے جس میں ایمان والے جو کلمے کا دعویٰ کر کے اللہ رب العالمین کا نافرمانی کرتے ہوئے زندگی گزاریں گے، ایسے لوگ کہیں گے یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش کہ میں نے اس زندگی کے لیے جو اب آنے والی ہے اس کے لیے کچھ اعمال بھیجا ہوتا۔ لیکن میرے بھائیوں، وہاں پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آج ہمارے پاس موقع ہے، نیکیاں کمانے کا بہت موقع ہے۔ آج اگر ہم نے نیکی نہیں کمایا تو اس دن ہماری آنکھیں دیکھتے ہوئے صرف افسوس کریں گی، حسرت و یاس کے بادل ہمارے اوپر ایسے چھا جائیں گے کہ پچھتاوے کے علاوہ کوئی حل اور کوئی راستہ اور کوئی سبیل نہیں نکلے گا۔ اس دن انسان اپنے نامہ اعمال کو جب بائیں ہاتھ میں پائے گا اور دائیں ہاتھ والوں کو جب خوش و خرم ادھر سے ادھر جاتے ہوئے دیکھے گا تو پھر وہ کہے گا کہ کاش کہ مجھے میرا نامہ اعمال نہ دیا جاتا، لیکن وہ مل کر رہے گا۔ وہاں پر کاش کاش کرنے سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ وقت ہے کہ ابھی سدھر جائیں، وقت ہے کہ ابھی سدھر جائیں۔ ہم مسلمان ہیں، یہ خطبہ باقاعدہ صرف تذکیر کے لیے میں نے اسپیشل چنا ہے۔ کئی آیتوں میں، کئی خطبات میں یہ ساری باتیں آئی ہوئی ہوں گی، لیکن میرے بھائیوں، دنیا کے پیچھے اتنا مگن ہو جانا اور پھر وہاں کا یا لیتا کوئی کام نہیں آئے گا، تب کیا کریں گے؟ افسوس بہت کریں گے، بہت افسوس کریں گے۔ ایک مرتبہ اللہ کا کہہ دینا کافی تھا۔ اللہ رب العالمین نے 9 مرتبہ ذکر کر کے فرمایا اے انسان، تمہارے لیے تو ایک ہی مرتبہ کافی تھا بتلانا۔ میں نے 9 مرتبہ تم کو ڈرایا ہے کہ اس دنیا کے پیچھے نہ لگ جانا، لیکن تم اس کے پیچھے لگے ہوئے ہو۔ اس دن میرے بھائیوں دیکھیے اسلام کس طریقے سے ہماری رہنمائی فرماتا ہے۔ ایک پہلی بات تو کہا کفر کے تعلق سے، دوسری بات کہا کہ ایمان کے بعد اگر عمل نہیں کریں گے تو پچھتاوا ہوگا، تیسری بات کہا گیا کہ پچھتاوے کے بعد جب نامہ اعمال مل جائے گا تو کچھ نہیں کریں گے۔ ایک کہا گیا بہت سارے لوگ نیکیاں کرتے ہیں، بہت سارے لوگ نیک اعمال انجام دیتے ہیں، صدقات و خیرات، نماز روزے سب کے پابند ہوتے ہیں، مگر دوستی جب بنانی ہوتی ہے تو دوستی کا پیمانہ نیکی کی بنیاد پر نہیں ہوتا ہے۔ اس دن بہت سارے لوگ محض اپنے برے دوست کی وجہ سے ان کا خسارہ ہونے والا ہے، وہ اپنے محض برے دوست کی وجہ سے پشیمان ہوں گے، ندامت اور شرمندگی کے عالم میں کہیں گے یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ سب تو کر رہا تھا، ساری نیکیاں تو انجام دے ہی رہا تھا، فلاں ایک سے دوستی کرنے کی وجہ سے اور صرف اپنے حد تک محدود رہ جانے کی وجہ سے اس کو نہ دین کی طرف لانے کی کوشش کیا۔ آج میرے ساتھ ہی جو معاملہ ہو رہا ہے صرف دوست کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، میرے بھائیوں اس دن کاش کہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے بہت سارے حضرات جو کسی سے دوستی بھی نہیں کیے ہوئے ہوں گے، اپنی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں سنیاسی ٹائپ کا بھی زندگی گزارتے ہیں، معاشرے میں بھی رہ کر اکیلے پن میں زندگی گزارتے ہیں، لیکن تنہائیوں میں گناہ کرتے ہیں،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتے ہیں، ایسے لوگ عمل جو انجام دے کر تنہائیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یا اسلامی معاشرت کے اندر لین دین کے معاملے میں یا دیگر جتنی بھی چیزیں ہیں ساری چیزوں کے اندر اللہ اور رسول کے نافرمانی کرتے ہوں گے، کچھ عمل کرتے ہوں گے، کچھ نافرمانی کرتے ہوں گے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ہمارے یہاں نہیں ہے، بہت سارے لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، لیکن جب معاشرے میں آتے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کوٹ کر من بھر کر کے کرتے ہیں، تو اس دن بہت سارے لوگ جو پوری زندگی میں اطاعت رسول اور اللہ رب العالمین کی اطاعت نہ کر پاتے ہوں گے، وہ کہیں گے یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، کاش کہ ہم نے اللہ اور رسول کی اطاعت کی ہوتی تو آج یہ نہ ہوتا۔ کیا مطلب ہے کہ ہم مسلمان مسجد کی حد تک نہ رہیں، یہاں جب آئیں تو آمین رفع الیدین اور الحمدللہ سنت کے مطابق نماز پڑھیں، سارا کچھ کریں، لیکن جب معاشرے کے اندر جائیں تو ہماری زندگی بالکل الٹ ہو جائے۔ پوری زندگی کے اندر ہر سانس کے اندر اللہ اور رسول کی اطاعت ضروری ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے ایک اور آیت فرمایا کہ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اس دن کہیں گے ایک کاش کہ میں نے رسول کا راستہ نہ جوڑا ہوا ہوتا تو آج یہ نہ ہوتا۔ میرے بھائیوں، جو دنیا کی محبت کی وجہ سے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، دنیا کی محبت ہوتی ہے اور اچھے اعمال انجام دیتے ہیں اور نیک اور برے سارے اعمال دیتے ہیں، لیکن جیسے ہی موقع ملے کچھ برائیاں کر لیتے ہیں۔ کہنا کیا ہے؟ اس دن آپ کا بہت سارا دوست کامیاب ہوگا۔ دعا تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین سبھی کو کامیاب کر دے، دعا تو یہ ہے کہ اللہ سبھی کو کامیاب کر دے، لیکن اس دن بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو کامیاب ہو جائیں گے، ان کا دوست کہیں اور چلا جائے گا، محرومی اس کے حصے میں آئے گی، تب وہ کہے گا یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما، ایک کاش کہ میں اچھے لوگوں کے ساتھ ہوتا، آج وہ کامیاب ہو گیا، میں بھی کامیاب ہو جاتا۔ اس طریقے کی ایک اور آیت ہے میرے بھائیوں۔ خلاصہ یہ خطبہ یہ ہے کہ وقت کو غنیمت جانے اور اس دن کے کاش سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، اور خواہشیں اس دنیا میں پوری ہونے والی نہیں ہے۔ خواہشات کی تکمیل کے اللہ رب العالمین نے جنت کو بنایا ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین کی رضا کے مطابق زندگی گزاریں، مرنا سبھی کو ہے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو دین اسلام کے سانچے میں رہ کر اپنی زندگی گزارنے کے توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔